بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، हम लोग आलम सुन्नत المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، इस किताब को पढ़ रहे हैं और हम लोग इस किताब में 218 सवाल नंबर 218 पढ़ने जा रहे हैं। हमारे हलक़ात की तरतीब के एतबार से ये हल्का नंबर 80 है और सवाल नंबर 218 है मल वाजिबु लिवुलातिल उमूर। तो यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। जी शेख शुरू करें। بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد. ما الواجب لولاة الأمور؟ الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. الدليل على وجوب طاعة ولاة الأمور. ما الدليل على ذلك؟ الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال: إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ضرب अभी आपके इसमें ऐसा है वन ضرب، ठीक है चलेगा, ऐसा भी मजहूल भी चलेगा। जब ظهرك पढ़ रहे हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं। जी, وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا. وغير ذلك من الأحاديث، وهذه كلها في الصحيح. من يجب पढ़ ले और एक सवाल पढ़ ले। من يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراتبه. سؤال: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه؟ قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه،
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي هذا الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى، وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه، لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره، كل بحسبه، وكل ما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم كان عليه أوجب وله ألزم، ولم ينج عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها. وقد أفردنا هذه المسألة برسالة بها وافية، ولطالب الحق كافية، ولله الحمد والمنة. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ اعلام السنت المنشورہ للحافظ ابن احمد الحکمی رحمہ اللہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ حلقہ نمبر 80 پڑھ رہے ہیں، اور سوال نمبر 218 ہے. سوال ہے: مل واجب لولاۃ الامور. ولی الامر کی جمع ہے ولاۃ الامور. ولی الامر کہتے ہیں اس انسان کو جو مسلمانوں کے معاملے کا ذمہ دار ہو. اور ولی الامر کہتے ہیں تو ایک تو یہ کسی بھی ادارے کا بھی ایک ولی الامر ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، جسے مدیر کہتے ہیں، محتمم کہتے ہیں اگر دینی ادارہ ہے. تو اس طرح ولی الامر مدرسے کا جو مدیر ہے وہ بھی ولی الامر ہے. آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ ولی الامر ہیں بچوں کے اپنے. لیکن جب ولی الامر کا اطلاق ہوتا ہے قرآن و حدیث میں، تو اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے مشائخ؟ جی، جب قرآن و حدیث میں یہ اصطلاح استعمال ہو، ولی الامر کہا جائے، تو کون مراد ہوں گے اس سے؟ بادشاہ. بادشاہ، جو بھی سلطان ہے، جو بھی حاکم ہے وقت کا، وہی مراد ہے. یہ سب لوگ جو ہے نا، یہ ضمناً اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے یہ سب شامل ہوتے ہیں، لیکن شرعی معنی اگر جب مراد لیں تو ولی الامر کی اطاعت کا مطلب یہ کہ وہ انسان جو مسلمانوں کا حاکم ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، وہی مراد ہے. اور ان کے تعلق سے کیا چیز ضروری ہے، یہ چیز یہاں پر سوال کے طور پہ انہوں نے ذکر کی. مل واجب لولاۃ الامور. الواجب لہم، یہاں سے یہ بات شروع کر رہے ہیں کہ ان کے لیے نصیحت کرنا ضروری ہے کہ وہ لوگ حق پر چلیں، اور ان کی اطاعت بھی ضروری ہے. اگر یہ لوگ آپ کو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو بالکل ان کی اطاعت کرنی چاہیے، سوائے اس کے کہ وہ آپ کو کسی نافرمانی کا حکم دے. تو ایسی صورت میں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اس حدیث کی روشنی میں کسی نافرمانی کا اگر وہ حکم دے تو ایسی صورت میں نہ صرف ولی الامر کی بلکہ والدین کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. تو یہ اصول ہے سبھی لوگوں کے لیے، خواہ وہ ماں باپ ہوں، خواہ کوئی ادارے کا مدیر ہو، یا پھر مسلمانوں کا عام حاکم ہو. نافرمانی کا حکم دے تو وہاں پر نافرمانی نہیں ہوگی، لیکن آپ پر ظلم ہو، آپ پر زیادتی ہو، اس کے باوجود آپ کو اس کی اطاعت لازم پکڑنا چاہیے. اس کی قیادت میں جہاد کی نوبت آئے تو جہاد کریں، اس کی قیادت میں نماز پڑھنے کی ضرورت آ جائے تو اس کے امامت میں نماز پڑھیں. اس کے صرف فسق یا فجور یا اس کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے اس پر خروج نہ کریں. دیکھیے یہ چیز وعدہ الصدقات الیہم، جو زکوٰۃ اور صدقات ولی الامر کسی کو متعین کرتا ہے زکوٰۃ کا مال جمع کرنے کے لیے، تو وہاں پر زکوٰۃ بھی پہنچانا چاہیے مدرسے کے لوگ.
اپنے طور پہ صحیح کوئی کارروائی نہ کریں تب بھی۔ یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی ہے، دیکھیے کہ ولی الامر کی اطاعت واجب ہے، مستحب نہیں ہے، اختیاری چیز نہیں ہے، مباح، صرف مباح نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے، اور اس کی وسعت یہاں تک ہے یا اس کی حد یہاں تک ہے، اگر وہ آپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، آپ ایک اس کے رعایا میں سے ایک ہیں، وہ رعایا کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، رعایا کے حقوق ادا کرنے سے وہ غافل ہے، لیکن آپ اپنا جو حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس حکم کو بجا لائیں کہ آپ اس کی اطاعت کریں، گرچہ کہ وہ آپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ امام کی قیادت میں جو کچھ شرعی طور پر باتیں طے ہیں آپ اس کو بجا لائیں، اور ان پر خروج کرنا حرام ہے۔ ما لم يظہروا کفرا بواحا، جب تک کہ یہ کھلے طور پہ کفر نہ کرے۔ لوگ ظلم میں، زیادتی میں، معاصی میں، فسق و فجور میں، شرک میں، یہ ساری چیزوں میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ احادیث میں اس کا فرق کیا گیا ہے۔ دیکھیے اگر ایک انسان فاسق ہے، فاجر ہے، امام ہے، بن گیا ہے، تو بھی اس کے خلاف اس فسق و فجور کی بنیاد پر کیا خروج ہو سکتا ہے کیا مشائخ؟ کسی بھی حاکم کے فسق و فجور کی بنیاد پر کیا اس کے خلاف خروج کر سکتے ہیں؟ وہی کفرن بواحن کا ورڈ ہے نا شیخ، ابھی بولے نا آپ، اگر واضح جی، ہے تو پھر ہے۔ اور کچھ بولیں گے مشائخ؟ نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے آپ لوگ بھی یہی چیز کو نوٹ کیجئے، فسق و فجور خروج کے لیے کوئی عذر نہیں۔ فسق اور فجور کی مثالیں آپ دیں، کوئی شراب پیتا ہو، اور بھی جو بھی معاصی ہیں اس میں مبتلا ہو، اس کے باوجود آپ اس پر خروج نہیں کر سکتے۔ معاصی، فسق و فجور الگ ہیں اور کفر الگ ہے، آپ اس چیز کو نوٹ کریں۔ کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو پھر کیا وہ کفر بواح کا مرتکب ہے کیا مشائخ؟ نہیں نہیں، سب فجور میں آئے گا۔ وہ فسق و فجور میں آئے گا، وہ کفر بواح نہیں ہے۔ اب اگر کسی کے رعایا وثن پرست ہیں، بت پرست ہیں، اور سب مکس ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو اپنے رعایا کو خوش کرنے کے لیے کھلے طور پہ جا کے بت کی پوجا بھی کرتا ہے، اور پھر ادھر دیگر رعایا میں مسلمان ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے مسجدوں میں بھی آتا ہے، تو یہ کفر بواح ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ عقیدے کے اعتبار سے کفر میں داخل کرنے والی انسان کو جو چیزیں ہیں، نواقض اسلام آپ جانتے ہیں، جو چیزیں اسلام کے دائرے میں باقی رکھتی ہیں وہ چیزوں کا وہ ارتکاب کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے بھی میں نے مثال دی، شراب اور بھی دیگر جو معاصی ہیں ان کا ارتکاب کرے اور وہ اسلام کے دائرے میں رہے، تب تک اس کی اطاعت ضروری ہے۔ جب وہ کفر بواح کرے، کفر بواح عقیدے کے اعتبار سے کھلے شرک کا، کھلے کفر کا ارتکاب کرے، تب بھی اس صورت میں خروج ہوگا جب پوری طرح اس کو بدلنے کی طاقت ہو، ورنہ ہر کوئی انسان اپنے طور پہ اجتہاد کر کے یہ فیصلہ کر لے کہ ان کے خلاف خروج ہونا چاہیے، یہ لوگ مال عام میں خیانت کر رہے ہیں اور بھی کسی معاملے میں خیانت کر رہے ہیں، کوئی بات ہے، تو اس طرح کی صرف
اس طرح کے صرف الزامات یا بدگمانیوں کی وجہ سے خروج نہیں ہو سکتا. یہاں پر حدیث میں صرف ایک ہی چیز بتلائی گئی ہے اور وہ ہے کفر اور شرک. کفر بواح، شرک میں وہ بھی شرک، ریاکاری بھی شرک میں داخل ہے. لیکن کیا جو آدمی ریاکاری کرتا ہے اس کے خلاف کوئی خروج کر سکتے ہیں؟ کیا ہے مشائخ؟ نہیں کر سکتا. نہیں ہو سکتا. ریاکار جو انسان ہے حالانکہ وہ شرک میں داخل ہے، ریاکاری شرک میں داخل ہے، اس کے باوجود آپ اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے. یہاں پر اس حدیث کے کلمے کو بہت اچھے سے آپ غور کریں. جو بھی جہاں پر بھی بدامنیاں پیدا ہو رہی ہیں وہاں پر لوگوں نے حدیث کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. بس لوگ اکسا کے دے دیے، میڈیا والے اکسا کے دے دیے، شروع ہو گئے، اور نتیجے میں جو دمار، تباہی جو مچی، یہ تباہی جو مچتی ہے آپ اس کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ حدیث میں جو بات کہی گئی کہ ولی الامر کی اطاعت واجب ہے، اس کی کہاں تک اہمیت ہے. وہ جیسا بھی رہا ہو، جب تک کفریہ کام کھلے طور پر کسی کفریہ کام کا ارتکاب نہ کرے اس وقت تک اس کے پیچھے چلنا درست ہے. یہ کسی علماء یا عالم کے اجتہادات کی بات نہیں ہے، یا جو لوگ بھی اس کی اطاعت کو واجب قرار دیں تو پھر آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ ان کا قریبی ہے، یا اور بھی کچھ الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں. یہ غیر ضروری باتیں ہیں، بیکار کی باتیں ہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتی ہے کہ جب تک ایک انسان حاکم ہے، کفر بواح کا مرتکب نہیں ہے، تو اس وقت تک اس کی اطاعت درست ہے. اس کے خلاف بغاوت کرنا، چڑھائی کرنا، خروج کرنا حرام ہے. اس کے بعد دیکھیے دلائل کیا ہے اس کے بعد والے سوال میں، سوال نمبر 219 ہے، مدلیل علی ذلک، یعنی مدلیل علی وجوب طاعت، مدلیل علی وجوب طاعت ولاۃ الامور. اس میں دلائل کا ذکر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو ذمہ داران ہیں ولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. تو یہ حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ کسی بھی انسانی دستور کا حکم نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کو اس واضح انداز میں بیان کیا، اسمعوا واطیعوا وان تأمر علیکم عبد. آپ سنو، اطاعت کرو، گرچہ کہ تم پر کوئی غلام ہی حاکم بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رأى من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر علیہ فإنہ من فارق الجماعة شبرا فمات الا مات میتة جاہلیہ. صرف امیر سے کوئی ناپسندیدہ بات آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ اس بنیاد پر آپ اس سے الگ نہ ہو، صبر کریں. یہی تعلیم ہے حدیث میں. کیونکہ اگر آپ جماعت سے ایک بالش بھی ہٹتے ہیں تو آپ جاہلیت کی موت مریں گے. کہ جاہلیت میں لوگ ایسا ہی کرتے تھے، کسی کی اطاعت کیے، کچھ دیا، نوازا تو ٹھیک ہے، اس کی اطاعت کی وفاداری ہوتی تھی، ورنہ اس سے ہٹ جاتے تھے. تو یہ ایسا نہ ہو. بلکہ اگر وہ جو آدمی آپ کے اوپر حاکم بنا ہے آزاد انسان بھی نہ ہو، بلکہ ایک غلام ہو، تب بھی آپ کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے. کیونکہ امیر عام کی اطاعت سے آپ اگر ہٹیں گے تو جاہلیت کی موت مریں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا، ہم نے
اطاعت کی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ہم نے بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جن باتوں پر بیعت ہوئی تھی اس کے اندر یہ چیز تھی، السمع والطاعة بمنشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. ہمیں کوئی چیز پسند ہو ناپسند ہو، اور مشکل میں ہوں ہم آسانی میں ہوں، ہمارے خلاف اپنے لوگوں کو وہ ترجیح دیتا ہو، ترجیح دے رہا ہو، کسی بھی صورت میں الا ننازع الامر اہلہ، جو لوگ ذمہ دار بن چکے ہیں ان کی ذمہ داری یا حکومت کی باغ ڈور سے متعلق آپ ان سے اختلاف نہ کر بیٹھے. الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، سوائے ایک ہی حالت کے، جب وہ ایسے کھلے کفر کا ارتکاب کرے کہ تمہارے پاس اس کے سلسلے میں واضح دلائل ہوں. صرف ایسے نہیں کہ اجتہادی بنیادوں پر کچھ بھی لوگوں نے کہہ دیا، آپ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ آدمی غلط ہے، یہ آدمی صحیح نہیں ہے، اس کے یہ کاروائیاں صحیح نہیں ہیں. ایسا نہیں، بلکہ کھلے طور پر قرآن و سنت میں جسے کفر کہا گیا، ایسے کسی کفریہ کام کا وہ ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس کے بعد ہی اس کی اطاعت واجب نہیں ہوتی، ورنہ اس کی اطاعت واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ بھی کہا، دیکھیے وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا. بالکل آپ کے اوپر کوئی حبشی غلام بھی، کالا کلوٹا غلام بھی اگر امیر بن جاتا ہے، اللہ کی کتاب سے تمہاری وہ قیادت کرتا ہے تو تم اس کی بات سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ بھی کہا، المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وکرہ، جس میں پسند کرے جس کو ناپسند کرے، ایسی صورت میں بھی اس کو اپنے امام کی اطاعت کرنا چاہیے. الا ان یؤمر بمعصیۃ، اگر کسی معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر ایسی صورت میں اطاعت نہیں. دیکھیے اسی کو منشط اور مکرہ یا فیما احب وکرہ، اس طرح کے الفاظ، مختلف الفاظ آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا انما الطاعة فی المعروف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، یہ کہا گیا. تو اس طرح جتنے بھی ظلم اور ستم کی صورتیں پیدا ہو رہی ہوں، پھر بھی اس کے اطاعت سے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من خلع یدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. اگر کسی امیر کی اطاعت سے کوئی آدمی ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اللہ رب العزت کے پاس ایسی حالت میں پہنچے گا کہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیے اگر اجتماعیت تمہاری ہے، تم کسی امیر پر اطاعت کر کے زندگی گزار رہے ہو، پھر کوئی آئے اور تمہاری اس جماعت میں انتشار پیدا کرنا چاہے تو تم کوئی بھی وہ آئے آنے والا اس کو اس کی گردن اڑا دو. تو مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت بھی نہیں کرو، اور اس کے کہنے پر تم لوگ آپس میں اختلاف بھی نہ کر بیٹھو. اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو تو گردن ہی اڑا دی جائے، یہ اس کی کھلی سزا بتلائی گئی اسلام میں. تو امیر کی اطاعت کو چھوڑا نہیں جائے گا سوائے ایک صورت کے، وہ کفر بواح ہو تبھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں امت کو بتلا دی. ستكون امراء فتعرفون وتنكرون فمن كره برئ ومن انكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا افلا نقاتلهم قال لا ما صلوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلے طور پر یہ ساری باتیں منقول ہیں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میرے بعد ایسے عمرہ آئیں گے، تم بہت ساری چیزیں ان کی بری سمجھو گے، کچھ باتوں کو اچھی سمجھو گے، کچھ باتوں کو بہت زیادہ برا سمجھو گے، یا تم دیکھو گے کہ وہ لوگ برائیوں کے ارتکاب کر رہے ہیں.
ایسے ان کی جو برائی ہوگی اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس بری ہو جائیں گے، اور جو انکار کر دے وہ پوری طرح محفوظ ہو گیا۔ لیکن کوئی آدمی ہے کہ خوشی خوشی اس کی پیروی کرتا ہے، ایسی باتوں میں بھی جو منکرات ہیں، منکر کاموں میں بھی اس کی پیروی کرتا ہے، اس کا ہم نوا بنتا ہے، اس کی بات ہاں میں ہاں ملاتا ہے، تو پھر ایسے انسان، یہ لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھے جائیں گے۔ اب صحابہ نے یہ بھی سوال کیا، قالوا افلا نقاتلهم، اللہ کے رسول اتنے سارے غلطیاں ان سے ہوتی رہیں کہ یہ لوگ ایسے بہت سارے منکرات کا ارتکاب کریں گے تو پھر کیا ان لوگوں سے لڑا نہ جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ما صلوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک یہ لوگ برابر تمہیں نماز پڑھاتے ہیں، تمہارے درمیان نماز پڑھتے رہتے ہیں، تب تک تم لوگ اس کے خلاف کسی بھی قسم کا خروج یا اس کے خلاف ہاتھ یا سر نہیں اٹھاؤ۔ تو یہ واضح تعلیمات ہیں ولی الامر کی اطاعت سے متعلق، قرآن میں حدیث میں ایک نہیں بلکہ ایک حدیثیں آئی ہیں، جو ساری بخاری و مسلم کی حدیثیں انہوں نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولی الامر کی اطاعت، اس کے اندر بھلائی ہے، کیونکہ اصل میں یہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کی اتباع ہے، کسی کی چاپلوسی نہیں۔ لوگ اگر اس بات کو کہا جائے کہ ولی الامر کی اطاعت کرنی چاہیے تو لوگ اس کو چاپلوسی کا نام دیتے ہیں اور بھی مختلف الفاظ ذکر کرتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی اطاعت آپ چھوڑو گے تو جو فساد برپا ہوگا وہ ناقابل برداشت ہوگا، اس لیے تم اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ ٹھیک ہے مشائخ، بات واضح ہے؟ جی جی بالکل شیخ۔ چلیے اس کے بعد دیکھیے، من یجب علی من یجب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہاں پر ایک چیز وما مراتبہ، کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کس پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہاں یہ سوال نمبر 220 ہے، اور سوال نمبر 220 میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ الامر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری کس پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہو کہ وہ بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، ایسے لوگ ہی کامیاب رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو حدیث میں واضح کر دیا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ اگر آپ کوئی منکر دیکھتے ہو، اگر ایسی بات ہے کہ تم اس کو ہاتھ سے بدل سکتے ہو تو تم ہاتھ سے اس کو بدل دو، اور اگر نہیں، ہاتھ سے نہیں روکنا ممکن نہیں ہو، زبان سے بولنا ممکن ہو تو زبان سے بولیں، اگر یہ بھی ناممکن ہو تو پھر دل ہی دل میں اس کو برا سمجھیں، اور یہ ایمان کی سب سے آخری حد ہے۔ جی مشائخ، یہاں پر ایک چیز ہے، دیکھیے انکار منکر میں آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں منکر ہے، اس کو روکنے کے لیے اگر کوئی آدمی سختی سے نپٹتا ہے تو کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے مشائخ؟ انکار منکر کے سلسلے میں اگر آپ کسی سے کوئی منکر دیکھتے ہیں، آپ اس سے سختی سے اس کے ساتھ نپٹتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ جی مشائخ، سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن شیخ رفیق کے جواب کے انتظار میں ہوں۔ جی بولیں شیخ، کوئی بھی بولیں۔ شروع ہی میں سختی کرنا تو درست نہیں ہے، اس کے علاوہ جو لوگ بڑے رہتے ہیں نا، اس کے حساب سے یہ کریں گے۔
جی، تو دیکھیے سختی کرنے کا یہاں پر جو درجہ ہے اس کے اندر کچھ مراتب بیان کیے گئے. آپ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہاں پر صرف ولی الامر ہی سے متعلق نہیں ہے یہ بات. آپ کے اپنے گھر میں اگر کوئی منکر شروع ہوتا ہے تو آپ اس گھر کے اندر ولی الامر ہیں، آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں. یہاں آپ خاموش رہیں یہ درست نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، نماز نہیں جاتا ہے، تو اس کو آپ سختی سے نمٹے، کیونکہ آپ یہاں کے ولی الامر ہیں اس گھر کے. آپ اس میں غفلت برتیں گے تو کل اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھو گے. اس کو مسجد کو لے کر جائیں ساتھ میں. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی ایسی جگہ میں ہیں جہاں پر آپ بولیں گے تو اور بڑے نقصان کا ڈر ہے، تو ایسی صورت میں آپ وہاں پر دل میں برا سمجھیں گے. لیکن اگر کہیں اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں تو پورے احترام کے ساتھ ان کو بات سمجھانا چاہیے، تاکہ بات پہنچ جائے، بات یا جو خرابی ہے اس کی اصلاح ہو. ان کی توہین کرنا مقصود نہ ہو. اب لوگوں کے اندر ایک جذبہ یہ چل پڑا ہے انکار منکر کے نام پر، جو وقت کا حاکم ہوتا ہے اس کے خلاف ریڈیو میں، ٹی وی میں، نیٹ پر جہاں دیکھو وہاں ایک طرح کی بد زبانی یا ان کے شائن شان جو باتیں نہیں ہوتی، ایسی ساری باتیں ان کے خلاف اگلنے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ انکار منکر ہے. انکار منکر ایسا نہیں ہوتا ہے. حضرت جب اموی حکمرانوں نے جب دیکھا کہ ان کا خطبہ لوگ نہیں سن رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، نماز کو مؤخر کر دیا، خطبے کو جلدی کی. وہاں پر صحابہ تھے، انہوں نے بتلایا کہ بھئی دیکھو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پہلے نہیں، آپ کی نماز پہلے ہوتی تھی، خطبہ بعد میں ہوا کرتا تھا. لیکن وہ لوگ یہ سوچ کر کہ ہمارے خطبے میں لوگ نہیں بیٹھ رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، یہ ان کا انداز تھا سوچنے کا. اس اعتبار سے انہوں نے خطبے کو پہلے کر لیا، نماز کو مؤخر کر لیا، حالانکہ یہ ایک منکر تھا. صحابہ کرام نے ان کو اچھے انداز میں سمجھایا، جب نہیں سمجھے تو سر نہیں اٹھایا. حالانکہ اتنے سمجھدار صحابہ وہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں شرعی احکام میں یہ لوگ اپنی منمانی جب کر رہے تھے، یہ ساری چیزوں کو انہوں نے دیکھا، صحابہ نے برداشت کیا کہ یہ کہیں اور ایک بڑے خرابی کا یہ پیش خیمہ نہ بن جائے. اس لیے انہوں نے کہا دیکھو یہ جو طریقہ تم شروع کر رہے ہو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. تو بات کی بات بن گئی، یعنی کہ انکار منکر تو ہو گیا اور اچھے انداز میں ہو گیا. باقی رہی بات وہ سنے نہیں سنے یہ اور مسئلہ ہے. لیکن آپ جب بھی انکار منکر کریں تو سامنے والے کی توہین مقصود نہ ہو. عموماً جو لوگ بھی انکار منکر میں کوئی رول نبھاتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب تک اس کے ساتھ سختی سے چیخ چلا کے نہ نپٹا جائے گویا کہ انکار منکر نہیں ہوگا. یہ غلط فہمی ہے. آپ صحابہ کو آپ نے دیکھا کہ اموی حکمرانوں کو انہوں نے کیسے سمجھایا، لوگ تھے اس کے باوجود پورے ادب و احترام سے انہوں نے سمجھایا. اب دیگر جو صحابہ تھے انہوں نے دیکھا، کہا کہ دیکھو یہ جو صاحب سمجھا چکے ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، یعنی حکمران تک یہ بات پہنچ گئی کہ تم نے جو کیا یہ غلط ہے، سنت کے خلاف. اب یہ پورے احترام کے ساتھ انہوں نے اس کو یہ بات سمجھائی، لیکن زبردستی نہیں کی اور نہ اس کی بنیاد پر خروج کرنے کو درست سمجھا. تو یہاں ہر انسان اپنے استطاعت کے مطابق مکلف ہے انکار منکر کا. کسی کے یہاں آپ دیکھتے ہیں بچے چھوٹے ہیں، آپ برابر ان کو ہاتھ پکڑ کے روک سکتے ہیں، آپ کی گنجائش ہے جہاں پر وہاں پر آپ زبان سے بول بھی سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں ایسی بھی جگہیں منکرات ہوتے رہتے ہیں جہاں پر آپ بولیں گے تو اور بڑا فتنہ ہو سکتا ہے، وہاں آپ دل ہی دل میں اس چیز کو برا سمجھیں، آپ اس سے خوش نہ ہوں.
اب اس موضوع سے متعلق آیتوں اور احادیث میں کافی کچھ دلائل موجود ہیں، اور اب یہاں تک یہ سوال ختم ہو رہا ہے کہ انکار منکر کن لوگوں پر ضروری ہے. تو یہاں پر انہوں نے جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جماعت میں سے ایک جماعت کو اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کو کہا ہے، اور یہ جو ذمہ داری ہے یہ اس لیے بھی نبھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرے گا تو پھر وہ لوگ ہی صرف بچ پائیں گے جنہوں نے انکار منکر کیا تھا، کسی منکر سے انہوں نے روکا تھا. لیکن جو لوگ خوشی خوشی اس منکر کے پیچھے رہے، ساتھ ساتھ رہے، سپورٹ کرتے رہے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑے جائیں گے. یہاں پر یہی بات کہی وَلَمْ يَنْجُ عِنْدَ نُزُولِ الْعَذَابِ بِأَهْلِ الْمَعَاصِ إِلَّا النَّاهُونَ عَنْهَا. یہ اس پر کافی کچھ رسالے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر پر لکھے گئے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کیا اہمیت ہے. تو آج ہم لوگ یہ سوال نمبر 220 تک رک جاتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.